اور میں ضلع جمعیت اہل حدیث پاکپور کی جانب سے آج اس محفل میں موجود سبھی مہمان اور سبھی حاضرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جانب ہم اور ہماری ٹیم نے کافی توجہ بھی دی، یعنی لوگوں کو سمجھانے میں، اس نعمت کو بتانے میں، اس کی قدر و قیمت سمجھانے میں بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی۔ اکثر گاؤں، قصبوں اور محلوں میں علماء کرام کی جماعت نے پہنچ کر مقامی جمعیتوں کی تشکیل کی، یعنی ذیلی جمعیتیں جو ہوتی ہیں ذیلی جمعیت کے نیچے، اس کی تشکیل کی، اور نہ صرف تشکیل کی بلکہ اس نعمت کے بارے میں، یعنی سلف العقیدہ ہونا، سلف کے طریقے پہ چلنا، اہل الحدیث ہونا، صحیح حدیث کے مطابق عمل پیرا ہونا، اس سلسلے میں بالخصوص اور معاشرے کے اہم مسائل کے بارے میں بالعموم لوگوں کو آگاہ کیا۔ یعنی ہمارے علاقے میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہم جن فتنوں سے ہر دم سامنا کرتے ہیں، جن فتنوں کا ہم دن و رات سامنا کرتے ہیں، اور جس کے سبب ہمارے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہونے کے امکان ہے، اس سلسلے میں ہم اور ہمارے علماء کرام نے گاؤں گاؤں میں جا کر، قصبوں میں جا کر، محلوں میں جا کر کے مقامی جمعیتوں کے زیر اہتمام پروگرام منعقد کر کے اس سلسلے میں لوگوں کو سمجھایا، باور کرایا۔ اگرچہ ان مجلسوں میں لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، جہاں بھی لوگ جاتے تھے، جو حاضر رہتے تھے ان کو بھی معلوم ہے، اور جو علماء کرام ان مجالس کے حصہ ہوا کرتے تھے انہیں بھی اچھی طرح سے بات معلوم ہے، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ ایک وقت آئے گا ان قلت تعداد کے باوجود کہ لوگ اپنی پہچان پر فخر کریں گے اور علم و معرفت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جماعت اور جمعیت اہل حدیث ہمارے آبا کی ایک قیمتی میراث ہے۔ یہ ہمیں ہمارے آبا و اجداد سے میراث میں ملی ہوئی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ جمعیت اہل حدیث کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے موزوں جگہ ہے، اور یہ بھی دھیان رکھنے کی جگہ ہے کہ خالص کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے یکجائیت کی ضرورت ہے، جس کے پلیٹ فارم سے اس میراث کی، یعنی صحیح کتاب اور صحیح سنت کی نشر و اشاعت کی جا سکے، اس کی حفاظت کی جا سکے، اور یہی وہ مقام ہے، یعنی جمعیت اہل حدیث۔ جمعیت کے بین ترے صحیح حدیث کی روشنی میں امت کو گمراہیوں سے نکال کر سیدھے راستے پر گامزن کرنے کا ایک اہم ستون ہے، لیکن افسوس کہ جس طرز پر لوگ اہل حدیثیت اور وسطیت اور دیگر خوبیوں سے ناآشنا ہیں، ہمارے علاقے کے حضرات، ہم امت وسط ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی العقیدہ ہیں، اس سلسلے میں اکثر لوگ ناواقف ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے، اور محنت اگر جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے کی جائے تو سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ہم اور ہمارے علاقے کے لوگ اہل حدیثیت کو نہیں سمجھتے، وسطیت کو نہیں سمجھتے، سلفی العقیدہ ہونے کو نہیں سمجھتے، ٹھیک اسی طرح سے جمعیت کے فوائد و ثمرات سے بھی نابلد ہے۔ علماء کی کاوشوں، خیر خواہوں کی دعاؤں اور اہل خیر کی لامتناہی کوششوں سے ایک حد تک ضلع پاکپور کے عوام و خواص میں اس کی افادیت کی کو تنسیخ کرنے میں مدد ملی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ الحمدللہ بہت دنوں کے بعد اہل حدیث کے بارے میں، کتاب اور صحیح سنت کے بارے میں علماء کرام کی زبان سے ہمیں سننے مل رہی ہے۔ جو رواج اور جو رسمی اجلاس ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں ان میں ان جیسی بنیادی باتیں، توحید کی باتیں، شرک کی باتیں، سلفیت کی باتیں، وسطیت کی باتیں، اہل حدیثیت کی باتیں عموماً نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں آج ضرورت ہے کہ جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے آج سے ہم تہیہ کر لیں، آج سے ہم وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ سلف کے اس طریقے کو
سلف کی اس میراث کو ہم آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ معزز حضرات، اس کانفرنس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یوں تو مقامی و ذیلی جمعیتوں کے زیر اہتمام لوگوں کو جماعت و جمعیت نیز سلفیت و وسطیت کے سلسلے میں تربیت دینے کا کام کیا جاتا رہا ہے۔ پچھلے 1 سال سے الحمدللہ علماء کرام کی محنت اور اہل خیر حضرات کی کوششوں سے یہ کام ہوتا جا رہا ہے پورے ضلع میں۔ تاہم عمومی طور پر جماعت کے افراد کو ایک میدان میں جمع کرنے اور جمعیت کی زندہ دلی کے ثبوت کی وجہ سے اس کانفرنس کی انعقاد کی ضرورت پڑی۔ مہمان اعظام، یہ کانفرنس جس کے آج ہم عین شاہدین ہیں، ایک الگ قسم کی کانفرنس ہے۔ اس کے انعقاد کے سلسلے میں جب سب سے پہلی مرتبہ مشورہ شروع ہوا، آج سے 3.5 مہینے قبل، اس آج سے یعنی 26 نومبر سے 3.5 مہینے قبل جب اس کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں مشورہ شروع ہوا، تبھی اکثر حضرات اور ذمہ داروں کا یہ ماننا تھا کہ یہ کانفرنس صرف اور صرف ضلع پاکوڑ کے افراد کے تعاون سے ہی کی جائے اور اس کے لیے جس طرح سے بھی ہو لوگوں تک بات پہنچائی جائے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس کانفرنس میں اس محفل میں موجود ہیں اور اس کے سارے اخراجات ہمارے ضلع کے عوام، خواص، علماء، سبھی قسم کے لوگوں کے تعاون سے ہی یہ اخراجات ممکن ہو سکے ہیں۔ ضلع پاکوڑ کے غیور حضرات، یہ کانفرنس صرف ہمارے اور آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ یہ کانفرنس صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ ہم نے محنتیں کی، جفاکشی دکھائی، کوششیں کی اور آپ کے مالی تعاون سے، آپ کے مشوروں سے، آپ کی دعاؤں سے آج کانفرنس کے انعقاد کا مطلب ہو سکا، ممکن ہو سکا۔ اس میں معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں کا تعاون شامل ہے اور ہم بہت قریب سے اس چیز کو جانتے ہیں۔ رکشہ والوں سے لے کر ڈرائیور تک اور تجارت کرنے والے سے لے کر نوکری پیشہ تک سبھی قسم کے لوگوں کا تعاون اس میں شامل ہے۔ الحمدللہ سبھی نے اس کانفرنس کے اخراجات کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تب یہ آج ممکن ہو سکا، الحمدللہ۔ اخیر میں ہم اپنے سبھی معزز مہمانوں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے دینی و جماعتی اخوان کا بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات نکال کر جماعت و جمعیت نیز دینی باتیں سننے کے لیے مشقتیں اٹھائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ضلع پاکوڑ کے غیور علماء و عوام کا بھی بے حد ممنون ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی متاع صرف کیا جس سے یہ کانفرنس منعقد ہو سکی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاکوڑ کے انومنڈل پدادھیکاری SDO سب ڈویژنل آفیسر جناب ہریونش پنڈت صاحب، مفصل تھانہ نگر تھانہ کے انچارج اور دیگر لوگوں کا بھی مشکور ہے کہ انہوں نے ہر طرح کا تعاون پیش کیا، کسی بھی قسم کی بدعنوانی سے نپٹنے کے لیے تیار رہنے کا وعدہ کیا، جس سے مطمئن ہو کر یہ کانفرنس رواں دواں ہے، الحمدللہ فللہ الحمد والمنہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، الہ العالمین ہم سبھی لوگ جو اس کانفرنس کے حصہ ہیں آج، چاہے مقرر کی حیثیت سے، چاہے صدر کی حیثیت سے، یا کسی بھی قسم کے کام کرنے والے کی حیثیت سے یا سامعین کی حیثیت سے، ہم تمام لوگوں کی محنت، ہم تمام لوگوں کی نیت اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ اس کانفرنس میں جتنے بھی علماء کرام کی زبانی ہم دینی باتیں سنیں گے، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں باتیں ہم سنیں گے، ان پر کما حق حسب استطاعت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔